اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وما توفیقی الا باللہ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، اللہ کی رحمت اور اس کی توفیق سے آج ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتْلُو اور پڑھ کر سنائیے علیہم ان کو نبأ ابنی آدم آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ بالحق کی حقیقت کے ساتھ جب قربا قربانا ان دونوں نے قربانی پیش کی فتقبلا تو قبول کر لی گئی من احدہما ان دونوں میں سے ایک کی ولم یتقبل من الآخر اور نہ قبول کی گئی دوسرے کی قالا تو اس نے کہا لأقتلنک ضرور بضرور میں تمہیں قتل کر دوں گا قالا اس نے جواب دیا انما صرف یتقبل اللہ اللہ قبول کرتا ہے من المتقین متقین ہی سے۔ آج کے سبق میں ہم حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ پڑھیں گے۔ وہ دو بیٹے جو کہ اسرائیلی روایات کے مطابق قابیل اور حابیل کے نام سے مشہور ہیں، جس میں حسد کی بنا پر قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ جو واقعہ یہاں بیان ہوا ہے یہ اللہ نے کیوں بیان کیا؟ اس واقعے کی ہمارے پچھلے اسباق کے ساتھ کیا نسبت ہے؟ تو ایک تو یہ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے سرکشی کا، ظلم کا اور حسد کا انجام بتایا ہے، اور یہ انجام بتا کر اللہ تعالیٰ نے گویا بتا دیا کہ یہودی یا کوئی بھی سرکشی کرے گا، ظلم کرے گا، حسد کرے گا، اس کا انجام بھی یہی ہوگا۔ پھر گویا اللہ تعالیٰ نے اس قصے کے ذریعے بتا دیا کہ لوگ سازشیں کریں گے، مٹانے کی کوششیں کریں گے، لیکن اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ پھر اس قصے کے ذریعے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے دینی یا دنیاوی اعتبار سے نعمتوں سے نوازا ہے تو عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ لوگ اس سے حسد کرتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ یہود کی مخالفت بھی سرکشی اور حسد کی بنا پر ہے، لہٰذا غم نہ کیجیے۔ پھر اس قصے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آدم کے بیٹوں کے لیے آدم کا بیٹا ہونا کفایت نہ کر سکا۔ تو جو یہودی کہتے ہیں کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، تو اس دعوے کے ساتھ ان کی نافرمانی، ان کی سرکشی، ان کا حسد اور پھر یہ دعویٰ کیا ان کے کسی کام آئے گا؟ اور جس طرح پچھلی ہی آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جہاد کا حکم دیا، لیکن ان پر اپنے دشمنوں کا ایسا روب طاری ہوا کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ بس آپ اور آپ کا پروردگار دونوں جائیے اور لڑیے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم سے یہ لڑائی نہیں ہوتی، ہم سے جنگ نہیں ہوتی، ہم نہیں کسی کو مار سکتے۔ تو وہ لوگ کہ جو مظلوموں کے قتل میں بڑے دلیر تھے، حتیٰ کہ انبیاء تک کو ناحق قتل کرتے رہے، جہاد کے میدان میں نامرد ثابت ہوئے۔ یوں تو لڑائی، دنگا فساد ان کی گھٹی میں پڑا ہوا، مگر جہاد ان کے لیے ممکن نہیں۔ تو گویا اللہ نے بتا دیا کہ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے تو قتل کرتے ہو، لیکن جب اللہ حکم دیتا ہے کہ دشمنوں سے قتال کرو تو دبک کر بیٹھ جاتے ہو۔ تو گویا یہ واقعہ سنا کر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر اپنی غرض کے لیے قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے تو جہاد سے منہ موڑنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اگر اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے تو اللہ کے حکم پر دشمنوں کے قتل سے رکنا بھی گناہ کبیرہ ہے، اور اپنی غرض پوری کرنے کے لیے قتل کرنے سے تو فساد بڑھتا ہے، لیکن اللہ کے حکم پر دشمنوں سے قتال سے فساد رکتا ہے اور امن قائم ہوتا ہے۔ اور اس واقعے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جس طرح قابیل پر بھائی کی صالحیت اور اللہ کے ہاں اس کی مقبولیت سے اسے حسد کا بخار چڑھا اور وہ درندگی کی انتہا کو پہنچ گیا اور بھائی کے قتل سے اس کا یہ بخار اترا، تو یہود بھی بنو اسماعیل پر اللہ کی رحمت اور نبوت کے مل جانے سے جل بھن کے حسد کی آگ میں ایسے بپھرے ہیں، ایسے پاگل ہوئے ہیں کہ بدبختی اور دشمنی کی آخری حد تک پہنچ گئے۔ گویا
قابیل اور حابیل کا یہ قصہ آئینہ ہے یہودیوں کے لیے. وہ یہودی جو بنو اسحاق ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بنی اسماعیل سے ہیں، تو یہودیوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا، ان کی نبوت کو نہ ماننا، یہ ایسے ہی ہے کہ بھائی کو ملنے والے فضل پر، نعمت پر جلنا، کڑنا، حسد کرنا. اور جس طرح یہ قصہ یہودیوں کے لیے آئینہ ہے، میرے اور آپ کے لیے بھی آئینہ ہے. امت بھی اس میں اپنا چہرہ دیکھ لے کہ کہیں ہم تو نہیں اپنے کسی عزیز، کسی پیارے، کسی بھائی، کسی ساتھی، اس کی کسی کامیابی پر، اسے جو اللہ نے کوئی نعمت عطا کی ہو، اس سے جل رہے ہوں، بھن رہے ہوں، کڑ رہے ہوں، حسد کرتے ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حسد سے اپنی پناہ میں رکھے. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، انہیں پڑھ کر سنائیے. اور یہ وَاتْلُ کا لفظ تا لام واو کے روٹ ورڈ کے ساتھ ہے، اسی سے تلاوت کا لفظ ہے. اور تلاوت پڑھنا، کیسا پڑھنا؟ ایسا پڑھنا کہ پڑھتے پڑھتے مطلب سمجھ میں آ جائے. اور تلا اگر پڑھنا تو تلا کے بعد اگر اعلی آ جائے تو پڑھ کر سنانا. اور یوں تو قرآن کی جتنی بھی آیتیں نازل ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے پڑھ کر سنایا کرتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ خاص طور پر تاکید کر رہے ہیں کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، انہیں پڑھ کر سنا دیجئے. گویا یہ اس قصے کی اہمیت ہے اور اللہ کی تاکید کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کو لوگوں کو پڑھ کر سنا دیجئے، انہیں بتا دیجئے. اور اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے نبا کہہ کر مخاطب کیا ہے. اور نبا اس واقعے کو کہتے ہیں جو بڑا اہم ہو. گویا یہ معمولی واقعہ نہیں ہے، کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے، ایک بہت اہم واقعہ ہے، ایک اہم حادثہ ہے جس کی اطلاع اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا کے لوگوں کو دے رہے ہیں. تو گویا جو کوئی بھی سرکشی کرے گا، ظلم کرے گا، حسد کرے گا، اس کا بھی یہی انجام ہوگا جس طرح اس واقعے میں قابیل نے حسد کیا اور خسارہ پایا. اور یہاں ابنی آدم، آدم کے دو بیٹے، اور یوں تو سارے ہی انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، لیکن یہاں آدم کے بیٹوں سے مراد حضرت آدم علیہ السلام کی صلبی اولاد ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا قصہ بالحق کی، حق کے ساتھ سنا دیجئے، بالکل سچ سچ سنا دیجئے، بے کم و کاس سنا دیجئے. اور بالحق سے مراد ٹھیک ٹھیک سنا دینا، حکمت اور نصیحت کے پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے سنانا، کہ واقعہ محض انجوائمنٹ کا ذریعہ نہ ہو، واقعہ محض ایک افسانہ نہ ہو، بلکہ ایک تو اس کے اندر واقعات بالکل ٹھیک ٹھیک بیان ہوئے ہوں، اور دوسرا یہ کہ وہ واقعہ، وہ کہانی سبق لیے ہوئے ہو، نصیحت لیے ہوئے ہو. اور بالحق کی بات کر کے گویا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ واقعہ نقل کرنے میں احتیاط لازم ہے. ذرا سا لفظ بدل دینے سے واقعہ بدل جاتا ہے، ایک نقطے کے اضافے سے محرم مجرم بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حق کے ساتھ واقعہ سنا دیجئے، نہ کمی، نہ بیشی، نہ تبدیلی، نہ جھوٹ اور نہ دھوکہ. اور قرآن کا تو انداز ہی یہ ہے کہ وہ بالکل درست واقعہ سنا دیتا ہے. قرآن کہتا ہے نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم آپ کو ان کا قصہ سناتے ہیں بالکل درست. جبکہ اس سے پچھلی آسمانی کتابوں کا حال لوگوں نے کیا کر دیا، اتنا رد و بدل کیا کہ نہ تو واقعات ٹھیک بیان ہوئے ہیں اور نہ ہی وہ سبق لیے ہوئے ہیں. اور یہی حال ہماری ہسٹری کی بہت ساری کتابوں کا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہیں بالکل درست واقعہ سنا دیجئے. اور قرآن کا یہ انداز ہے کہ وہ ہر تھوڑی دیر کے بعد کوئی نہ کوئی واقعہ سناتا ہے. اور یہ واقعہ سنانا محض اس لیے نہیں کہ لوگ انجوائے کریں، ان کی انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہوتا، یا جس طرح سے ہمارے ہاں کہانیاں سنائی جاتی ہیں سلانے کے لیے. تو یہاں قرآن ہمیں جو کہانی سناتا ہے وہ سلانے کے لیے نہیں، جگانے کے لیے سناتا ہے. پھر اس واقعے میں ہم دیکھتے ہیں کہ فرد کی سرکشی کا تذکرہ ہے. حالانکہ ابھی پیچھے ہم ایک قوم کی سرکشی کا تذکرہ پڑھ کر آ رہے تھے. تو کوئی قوم ایسے ہی سرکشی میں مبتلا نہیں ہو جایا کرتی، بلکہ اس کا آغاز فرد سے ہوتا ہے. ایک اجتماعی زندگی یوں کہہ لیجئے کہ کشتی کی طرح ہے، اور اس کے افراد کشتی کے تختوں کی مانند ہیں. اور اگر کشتی کے تختے ٹوٹے پھوٹے میں ہوں، دیمک زدہ ہوں، تو وہ کشتی کبھی بھی مضبوط اور پائیدار نہیں ہو سکتی.
افراد سے معاشرہ بنتا ہے، افراد سے قوم بنتی ہے، تو فرد کی اصلاح بڑی ضروری ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیلی روایات میں تو ہمیں نام ملتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے ان دو بیٹوں کا نام قابیل اور حابیل تھا، لیکن قرآن ان کا نام نہیں بتاتا، یا ان کے درمیان جو جھگڑے کی وجہ تھی قرآن بھی خاموش ہے اور حدیث بھی خاموش ہے۔ تو قرآن یا حدیث اس میں کسی واقعے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہسٹری سے آگاہ کیا جائے یا محض ایک قصہ سنا دیا جائے، بلکہ قرآن چاہتا ہے کہ اس واقعے سے جو سبق حاصل ہو رہا ہے اسے فوکس کیا جائے۔ گویا نام اہم نہیں، بات اہم ہوا کرتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس قربا قربانن، جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ان دونوں میں سے ایک کی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ اب یہ معاملہ کیا تھا اور اس معاملے کی، اس واقعے کی جو بھی تفصیلات ہیں، میں پھر اس بات کو دہراتی ہوں کہ قرآن اور حدیث میں اس کا تذکرہ نہیں ملتا، لیکن اسرائیلی روایات میں اس کا ذکر آتا ہے اور تفاسیر میں مذکور ہے۔ آپ نہ اس کی تصدیق کر سکتے ہیں نہ تردید کر سکتے ہیں، ممکن ہے ایسا ہی ہوا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ معاملہ کچھ اور ہو۔ بہرحال جو بات تفاسیر میں مفسرین بیان کرتے ہیں یا جو بات مشہور ہے وہ یہ کہ ابتداً آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے ملاپ سے بیک وقت لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور پھر دوسرے حمل سے بھی ایسا ہی ہوتا۔ اور جس طرح آج ہماری شریعت میں یہ ہے کہ بھائی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا، لیکن اس وقت چونکہ ماں باپ ایک ہی تھے اور نسل انسانی کو آگے چلانا تھا، لہذا قاعدہ یہ مقرر کیا گیا کہ ایک حمل کے بھائی بہن کا نکاح دوسرے حمل کے بھائی بہن سے کر دیا جاتا۔ اور معاملہ جو بیان کیا جاتا ہے وہ کچھ یوں کہ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن اچھی شکل و صورت والی اتنی نہ تھی، جبکہ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن خوبصورت تھی، اور اس وقت کے قاعدے کے مطابق حابیل کا نکاح قابیل کی بہن کے ساتھ اور قابیل کا حابیل کی بہن کے ساتھ ہونا تھا، لیکن قابیل چاہتا تھا کہ وہ حابیل کی بجائے اپنی ہی بہن کے ساتھ جو کہ خوبصورت تھی اس سے نکاح کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسے سمجھایا لیکن وہ نہ مانا۔ بالآخر ان کے لیے یہ طریقہ مقرر کیا گیا کہ وہ دونوں رب کی بارگاہ میں قربانی کرے، اور جس کی قربانی قبول ہو جائے قابیل کی بہن کا نکاح اس سے کر دیا جائے گا۔ تو جب ان دونوں نے قربانی کی تو حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی رد کر دی گئی۔ یہاں رک کر سوچنے اور سمجھنے کا نقطہ یہ ہے کہ قربانی تو آخر دونوں نے پیش کی، تو کیوں ایک کی قربانی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی رد کر دی گئی؟ تو ہم دیکھتے ہیں حابیل کہ جس کی قربانی قبول ہوئی وہ ویسے بھی بڑا نیک سیرت انسان تھا، نکاح کا حق بھی اسی کا بنتا تھا، پھر اس نے قربانی کے لیے جو چیز پیش کی وہ بھی بہترین تھی، اور اس نے خالص رب کی رضا پانے کے لیے، رب کو خوش کرنے کے لیے، اس کا قرب پانے کے لیے قربانی پیش کی۔ اور ایسی قربانی وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں دنیا اور دنیا کی کسی بھی چیز سے بڑھ کر اللہ سے محبت زیادہ ہو۔ اور دوسری طرف قابیل جس کی قربانی رد کر دی گئی، وہ یوں بھی اچھے کردار کا مالک نہیں تھا، اور اس نے قربانی میں بھی گھٹیا چیز پیش کی، اور قابیل نے رب کی رضا کے لیے نہیں بلکہ ایک عورت سے نکاح کے لیے قربانی پیش کی، سو اس کی قربانی رد کر دی گئی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی ہو، صدقہ و خیرات ہو یا کوئی بھی نیک عمل ہو تو یہ ممکن ہے کہ وہ قبول ہو جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ رد کر دیا جائے۔ اللہ کے ہاں کسی بھی عمل کی قبولیت کی کچھ شرائط ہیں، اور اس میں سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ وہ قربانی، وہ صدقہ، وہ خیرات، وہ عبادت، وہ نیکی کا کام خالص رب کی رضا پانے کے لیے کیا گیا ہو۔ اللہ کو اخلاص پسند ہے، کرنے والے کی نیت میں کھوٹ نہ ہو، جو دل کے خوشی سے کرے، جو اللہ کی محبت میں کرے اور جو رب کی محبت پانے کے لیے کرے۔ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ جو کوئی دل سے دیتا ہے، خوشی سے دیتا ہے، محبت سے دیتا ہے، تو اس کا دیا ہوا ہم محبت سے قبول کرتے ہیں، تو اللہ بھی اسی کا قبول کرتے ہیں جو جذبے کے ساتھ اور شوق کے ساتھ اور رب کی محبت میں دیتے ہیں، رب کو خوش کرنے کے لیے دیتے ہیں۔ اللہ کو شرک ہرگز پسند نہیں، لہٰذا کسی عمل میں بھی اللہ کو شراکت پسند نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں دوسرے تمام شریکوں کے مقابلے میں شرک سے سب سے زیادہ بے نیاز ہوں، اور جو کوئی ایسا عمل کرے جس میں وہ میرے ساتھ، میرے علاوہ
کسی اور کو بھی شریک کرے تو میں اس کو اس کے شرک سمیت چھوڑ دیتا ہوں۔ اور ایک دوسری روایت میں اس طرح الفاظ آتے ہیں کہ میں اس عمل کرنے والے سے بیزار ہوں، وہ عمل اسی کے لیے ہے جس کے لیے اس نے کیا ہے، یعنی جس کو خوش کرنے کے لیے، جس کی تعریف پانے کے لیے، جس سے فائدہ چاہنے کے لیے اس نے وہ عمل کیا ہے، اللہ اس شخص کو اسی کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اللہ اس کے عمل سے اور اس عمل کرنے والے سے بیزار ہے۔ تو نیکی کے کاموں میں دل کو شریک کیجیے، اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھ کے دل کی خوشی کے ساتھ، جذبے اور شوق کے ساتھ دیجیے۔ اور پھر یہ نہ ہو کہ اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے گھٹیا چیز نکالے، نکارا اور ردی چیز نکالے۔ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ قرآن میں فرماتے ہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی راہ میں دینے کے لیے بری سے بری چیزیں چھانٹنے لگو، حالانکہ وہی چیز اگر کوئی تمہیں دے تو تم اسے لینا ہرگز گوارا نہ کرو، الا یہ کہ تم اسے قبول کرنے میں چشم پوشی کر جاؤ۔ تو ہم بھی یہ سوچیں کہ ہم اللہ کی راہ میں کیسی چیزیں دے رہے ہیں، کھٹیا، بیکار، ناکارہ، خراب یا اچھی، ستھری، بہترین۔ یہ سارے سودے تو شوق کے سودے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ دیکھیں کہ ہم رب کے راستے میں دیتے وقت کیسا مال، کیسا لباس، کیسا کھانا، کیسی صلاحیتیں دے رہے ہیں، کیسا وقت دے رہے ہیں۔ ہر چیز کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ پیسے نکالتے وقت چھوٹے سے چھوٹا نوٹ جو پھٹنے کے قریب ہو وہ نکالتے ہیں، لباس میں وہ جو بالکل جب ڈسٹر بنانے کے قابل رہ گیا ہو اسے دیتے ہیں، کھانا وہ جو بالکل خراب ہونے کے قریب ہو وہ دیتے ہیں، صلاحیتیں وہ جب دنیا کے سارے کام کر کے تھک کر چور ہو جاتے ہیں، جائے نماز پر کھڑا ہونے کی بھی ہمت باقی نہیں رہتی، اس وقت اللہ کے آگے جھکنے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں، پھر مارا مار سجدے کر کے مصلا لپیٹ کر رکھ دیتے ہیں۔ پھر عمر کا بھی بہترین حصہ جوانیاں ہم نے کاروبار کو دی، ہم نے پڑھائیوں کو دی، ہم نے اپنے مشاغل کو دی، اور عمر کے آخری حصے کے لیے پلان کر رکھا ہے کہ حج کو جائیں گے اور اللہ اللہ کریں گے، جب شاید چلا بھی نہ جائے، جب سماعت اور بصارت بھی کمزور ہو جائے، جب شاید گھٹنے اور ٹانگیں بھی جواب دے جائیں، تو دنیا کے لیے بہترین اور اللہ کے لیے گھٹیا اور نکارا وقت گو عمر کے کسی حصے میں بھی اللہ کی طرف پلٹ آئیں، اللہ تھامنے میں دیر نہیں لگاتا۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے بہترین اوقات، بہترین صلاحیتیں، بہترین چیزیں دنیا کے لیے رکھ چھوڑی ہیں اور دین کے لیے نکارا اور گھٹیا چیزیں۔ اللہ ہمیں اپنے مالوں میں سے بھی بہترین مال، اچھا مال، چیزوں میں بھی ہمیں پروردگار ایسے کھلے اور بڑے دل دے کہ ہم تیری راہ میں بہترین چیزیں خرچ کرنے والے ہوں، اور اللہ عمر کے بہترین حصے کو، اپنے دن کے بہترین حصے کو تیری راہ میں لگانے والے بن جائیں۔ اللہ ہمیں ایسا بنا دے، ایسا جذبہ اور ایسا خلوص دے دے۔ اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں یہ بات پتہ چل جایا کرتی تھی کہ کس کی قربانی قبول ہوئی اور کس کی رد کر دی گئی۔ جس کی قربانی قبول ہوتی اسے آسمان سے غیبی آگ آ کر کھا لیتی، اور جس کی رد کر دی جاتی اس کی یوں ہی پڑی رہتی اور یوں ہی پڑے پڑے وہ گل سڑ جاتی۔ لہٰذا دنیا کو پتہ چل جاتا کہ کس کی قربانی قبول ہوئی ہے اور کس کی رد کر دی گئی۔ آج ہم قربانیاں کرتے ہیں اور ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ ہماری قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہے یا نہیں۔ اللہ نے پردہ ڈال رکھا ہے، عزت بنا رکھی ہے، اور یہ حقیقت قیامت کے دن کھلے گی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن کی رسوائی سے محفوظ رکھنا۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں جب قربانی کو آسمان سے غیبی آگ آ کر کھا لیتی تھی اور جو رد کر دی گئی وہ تو یوں ہی پڑے پڑے سڑ جاتی تھی، اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ اس قربانی سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو یہ سہولت دی ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی کریں اور اس قربانی کا گوشت خود بھی کھائیں اور لوگوں کو بھی کھلائیں۔ تو اللہ کی اس نعمت پر بھی شکر واجب ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ جب قابیل کی قربانی رد کر دی گئی تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ یہ سوچتا کہ میری قربانی کیوں قبول نہیں ہوئی، میرا کیا قصور تھا، یا مجھ سے کیا کوتاہی ہوئی، مجھ سے کہاں غلطی ہوئی، مجھے اپنی اصلاح کرنی چاہیے، مجھے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، مجھے اپنے رویے پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ لیکن یہ سوچ پیدا ہونے کی بجائے اس نے کیا کہا، لَأَقْتُلَنَّكَ، میں ضرور بضرور تمہیں قتل کروں گا۔ کسے؟ حابیل کو۔ بھلا اس کی قربانی کے رد ہونے میں حابیل کا کیا قصور؟
یعنی آپ دیکھیں کہ جب اس کی قربانی قبول نہ ہوئی تو اس ناکامی پر اسے غصہ آیا، غصہ طیش میں بدلا، طیش انتقام میں بدلا، اور اس نے دھمکی دے دی۔ اپنی نیت کے کھوٹ کو درست کرنے کی بجائے اس نے اپنے بھائی کو دھمکایا۔ تو جب انسان پر حسد کا دورہ پڑتا ہے تو اسے اپنی نالائکیاں نظر نہیں آتی، وہ ہمیشہ اپنی ناکامی کے اسباب دوسروں میں تلاش کرتا ہے۔ یہاں ہمیں قابیل کے اندر حسد دکھتا ہے، وہ حسد کی بیماری میں مبتلا ہے۔ ممکن ہے وہ پہلے سے ہی حسد کرتا ہو کہ یہ بڑا نیک بنتا ہے، یہ بڑا پارسا بنتا ہے، پھر نکاح کے معاملے میں بھی اسے حسد ہوا، اور اب قربانی کے معاملے میں اس کا حسد اور بڑھ گیا۔ تو حسد بہت بڑی بیماری ہے۔ اس حسد کی بیماری کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں میرے اور آپ کے اندر بھی حسد کی بیماری موجود ہو؟ اگر اپنے اندر حسد کی بیماری کا ٹیسٹ کرنا ہے تو یہ دیکھیے کہیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ کسی کی کامیابی ہمیں تکلیف دے رہی ہو، یا کوئی کسی کی اچھائی بیان کر رہا ہو اور ہمیں برا لگ رہا ہو، یا ہم یہ سوچیں کہ فلاں کو یہ نعمت اور یہ مقام کیوں ملا، مطلب وہ کہاں اس قابل تھا۔ یا بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کے ماضی کو جانتے ہیں، ہم اس سے بڑی اچھی طرح واقف ہیں، یعنی آپ ان سے امپریس نہ ہوں، ان کی اصلیت ہم جانتے ہیں، تو ہم یہ سوچیں کہ کیا ہمیں کسی کی کامیابی پر دکھ ہوتا ہے اور کسی کی ناکامی پر ہمیں خوشی ہوتی ہے، یا اس کو کوئی نعمت ملی بھی ہو اور اس کی وہ نعمت چھن جائے تو ہمیں افسوس ہوتا ہے یا خوشی ہوتی ہے؟ اگر خوشی ہوتی ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم حسد کی بیماری میں مبتلا ہیں۔ اگر کسی کی کامیابی پر دل جلتا ہے نا تو اس کا مطلب ہے ہم حسد کی بیماری میں مبتلا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سابقہ امتوں کی بیماری تمہاری طرف منتقل ہو گئی ہے، اور یہ کون سی بیماری ہے؟ آپ نے فرمایا حسد اور بغض و عداوت، اور آپ نے فرمایا کہ یہ نیکیوں کو زائل کرنے والی ہے، اور فرماتے ہیں اللہ کے نبی کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بیماری بال مونڈتی ہے، بلکہ یہ دین کو مونڈ دیتی ہے، یعنی دین ختم کر کے رکھ دیتی ہے۔ اور اسی طرح سلسلۃ الصحیحہ کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اس وقت تک بھلائی پر رہیں گے جب تک ایک دوسرے سے حسد نہیں کریں گے۔ یعنی اگر بھلائی پانی ہے، خیر پانی ہے، اللہ کی نگاہ میں بھی کوئی مقام اور منزلت پانی ہے، تو یہ مقام کب ملے گا؟ جب ایک دوسرے سے حسد نہیں کریں گے۔ اور ایسے شخص کو آپ نے افضل شخص قرار دیا، بہترین آدمی قرار دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا آدمی افضل ہے تو آپ نے فرمایا ہر صاف دل اور سچی زبان والا۔ تو صحابہ نے عرض کیا سچی زبان والا تو ہم جانتے ہیں، صاف دل والا کون ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا پرہیزگار، پاک باز، جس کے دل میں نہ کوئی گناہ ہو، نہ زیادتی، نہ کینہ، نہ حسد۔ تو اس دل میں گناہ کا خیال، کسی پر ظلم کرنے کا خیال، کسی سے نفرت اور حسد نہ ہو، تو ایسا دل رکھنے والا افضل انسان ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تاکید کی، فرمایا کہ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے قطع تعلقی نہ کرو، اور اللہ کے بندے بھائی بن کر رہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی خبردار کر دیا تھا کہ کسی دل میں ایمان اور حسد جمع نہیں ہو سکتے، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص مومن ہو اور وہ حسد بھی کرتا ہو، یعنی جس دل میں ایمان ہوگا وہاں حسد نہیں ہوگا، اور جس دل میں حسد ہوگا وہاں سے ایمان رخصت ہو جائے گا۔ اور حسد کرنا ہی ہے تو وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ کن باتوں میں کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد یعنی رشک صرف دو باتوں میں جائز ہے۔ ایک اس آدمی سے رشک کرنا چاہیے جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا اور وہ رات کے اوقات میں بھی اس پر قائم رہتا ہے اور دن کے اوقات میں بھی، اور دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ رات کے اوقات میں بھی اسے نیکی کے کاموں میں خرچ کرتا ہے اور دن کے اوقات میں بھی۔ تو رش کرنا ہے تو ایسے لوگوں پر رش کیجئے، یہ وہ نعمتیں ہیں کہ جن کا حرص کرنا چاہیے۔ اور حسد تو ایسی بیماری ہے کہ جس میں مبتلا شخص ڈپریشن کا مریض بن جاتا ہے، وہ کبھی بھی خوش نہیں رہتا، وہ ہمیشہ ان چیزوں کو دیکھتا رہتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو دی ہیں۔ اس کے اپنے پاس بہت ساری نعمتیں ہوتی ہیں لیکن وہ ان پر راضی نہیں ہوتا، ان پر شکر گزار نہیں ہوتا، وہ اپنی قسمت سے اور رب کے فیصلوں سے نالا ہی رہتا ہے، نہ شکرہ ہی رہتا ہے، وہ ناراض اور روٹھا روٹھا ہی رہتا ہے، وہ جلتا اور کڑتا ہی رہتا ہے۔ اور کہتے ہیں نا ہاتھ سے دو دفعہ جلے گا، ایک مرتبہ اس دنیا میں اور دوسری دفعہ آخرت میں، جہنم میں۔
یعنی دنیا میں وہ اپنے اندر کی آگ میں جل بھن جاتا ہے کہ کیوں کسی کو یہ نعمت ملی ہے، اور یہ حسد اسے قیامت کے دن جہنم کی آگ میں جلائے گا۔ اور حسد ایک منفی سوچ ہے، اور منفی سوچ رکھنے والے کبھی زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے، ترقی کرنا ہے تو مثبت سوچ اختیار کریں، مثبت رویہ رکھیں۔ تو حسد سے بچنا ہے تو کیا کریں؟ ایک تو یہ احساس کریں کہ یہ ایک بیماری ہے، اور اس بیماری میں اور آپ مبتلا ہو سکتے ہیں، لہٰذا اپنا ٹیسٹ بھی کریں اور فکر بھی کریں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم حسد سے نفرت کریں، یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ ہمارے دین کا بھی نقصان کرتی ہے، یہ ہماری دنیا کا بھی نقصان کرتی ہے، یہ ہمارے آخرت کا بھی نقصان کرتی ہے، یہ ہمارے اخلاق کو بھی برباد کرتی ہے۔ پھر ہم اپنے رب کی رضا پر راضی رہنا سیکھیں۔ صبح و شام 3 بار ہم یہ کہتے ہیں اپنے اذکار میں کہ رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں رب کی رضا پر راضی، میں رب کے فیصلوں پر راضی، مجھے رب نے جو دیا میں اس پر راضی، میں دین اسلام پر راضی، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو شریعت مجھ تک پہنچی میں اس پر راضی۔ تو رب کی رضا پر راضی رہیں، رب کی تقسیم پر راضی رہیں۔ رب نے بہت سے لوگوں کو بہت ساری مختلف چیزوں سے نوازا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بھی بہت ساری چیزوں سے نوازا ہے، اور کچھ کمیاں بھی ہیں، تو اللہ کی تقسیم پر راضی رہیں۔ اور جس کسی سے کبھی حسد محسوس کریں تو کیا کریں؟ اس کی تعریف کریں، بھلے اس کے سامنے کریں یا نہ کریں، لوگوں کے سامنے کریں یا نہ کریں، اپنے دل میں اس کی تعریف کریں کہ واقعی اس کے اندر قابلیت ہے، یہ اس پر اللہ کا فضل ہے، اللہ نے اسے یہ نعمت عطا کی ہے، تو دل میں اس کی تعریف کریں۔ یہ بھی حسد کا علاج ہے کہ آپ ایسے فرد کے لیے دعا کر دیجئے، اللہ اسے اور ترقی عطا فرما، اللہ اس کی نعمتوں کو برقرار رکھ، اور پھر اللہ سے مدد مانگیے، اللہ تعالیٰ مجھے حسد سے اپنی پناہ میں رکھ، اور اللہ ہی سے دعا بھی مانگے جو نعمت اللہ تو نے دوسروں کو عطا کی ہے، فلاں کو عطا کی ہے، اللہ تیرے خزانے تو بھرے ہوئے ہیں، اور تو دن رات اس میں سے خرچ کرتا ہے، اور ذرا بھی تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی، پروردگار تو مجھے بھی اپنے خزانہ فیض سے عطا فرما۔ اور دوسروں کے حسد سے بھی اللہ سے پناہ مانگے۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ سورہ فلق میں ہمیں سکھایا ہے کہ اللہ سے مانگو، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اللہ حاسدوں کے شر سے ہمیں اپنی پناہ میں لے لے جب وہ حسد کرے۔ اور حسد سے بچنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے کہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے رازداری کے ساتھ کام لیا کرو، کیونکہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے۔ یعنی اپنی نعمتوں کا ڈھنڈورا نہ پیٹا کیجیے کہ ادھر کوئی نعمت ملی اور ادھر اس کی تصویر کھینچ کر سوشل میڈیا پر لگا دی۔ وہ سینکڑوں ہزاروں لوگ جو آپ کو دیکھیں گے آپ کو اس نعمت میں، ان میں سے کتنے ہوں گے جو دل سے آپ سے محبت کرتے ہیں، اور کتنے ایسے ہوں گے کہ جو جل بھن جائیں گے، حسد میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو نعمتوں کی تشہیر سے بچیے۔ یہاں ہم قابیل کا رویہ دیکھتے ہیں، اس نے کہا لَأَقْتُلَنَّكَ، میں ضرور بس ضرور تمہیں قتل کر دوں گا۔ کیسی دھمکی دے رہا ہے، اور کس بات پر دھمکی دے رہا ہے کہ بس اس کی جو خواہش ہے نا بس وہ کسی طرح پوری ہو جائے۔ تو خواہش کے دیوانوں کا ایسے ہی حال ہوتا ہے، وہ کچھ نہیں جانتے، بس یہ جانتے ہیں کہ ان کی خواہش پوری ہو، اور جو بھی ان کی خواہش کے رستے میں رکاوٹ بنے وہ اسے ہر ممکن طریقے سے ہٹا دینا چاہتے ہیں۔ پھر کوئی گناہ ہے، ثواب ہے، حرام ہے، حلال ہے، وہ ان ساری چیزوں سے بیگانہ ہو جاتے۔ تو بے لگام خواہشات انسان کو اندھا کر دیتی ہیں۔ تو خواہشات کو بھی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، اس نفس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنی باغیں اپنی خواہشات کے ہاتھ میں نہیں دینی، اپنے نفس کے ہاتھ میں نہیں دینی، ورنہ تو یہ ہمیں کسی کھڈ میں جا کر گرائیں گی۔ اپنی خواہشات کو ہم نے کنٹرول کرنا بھی سیکھنا ہے اور مینج کرنا بھی۔ پھر یہاں آپ دیکھیں کہ دھمکی کے جواب میں دوسرا بھائی کیا کہتا ہے؟ قال انما يتقبل الله من المتقین، یعنی دھمکی اور غصے کا جواب دیکھیں کتنے ٹھنڈے پرسکون اور اچھے انداز میں دیتے ہیں۔ واقعی وہ حابیل ہمبل ہیں، غصے کا جواب غصے سے نہیں دے رہے، دھمکی کے جواب دھمکی سے نہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دے رہے، بلکہ انہیں سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ تو متقین ہی کی نظریں قبول کرتا ہے، انہی کی قربانیاں قبول کرتا ہے۔ اور یہاں یتقبل کے لفظ کے ساتھ قربانی کا لفظ نہیں آیا کہ اللہ قربانی اسی کی قبول کرتا ہے جو متقی ہے، یہاں صرف یتقبل کا لفظ آیا کہ وہ قبول کرتا ہے۔ کیا چیز قبول کرتا ہے؟ گویا وسیع میدان ہے، وہ قربانی ہو، وہ کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی نیکی کا کام ہو، کوئی بھی چیز ہو، ہر عمل، ہر قربانی
اس کی قبول ہوتی ہے جو متقی ہو۔ اور مفسرین یہاں متقی سے مراد اس شخص کو قرار دیتے ہیں جو شرک سے بری ہو۔ یوں تو میں اور آپ سب یہ سوچیں کہ اچھا ہم تو متقی نہیں، اس کا مطلب ہے میرا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ تو یہاں اسکالرز نے تھوڑا نرمی برتی ہے، اور یہاں متقی کا مفہوم انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ہر وہ شخص جو شرک سے پاک ہو، اللہ اس کی قربانی قبول کرتا ہے، اللہ اس کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ تو بنیادی نقطہ بھی یہی ہے کہ نیکی کرنے والے نے، قربانی کرنے والے نے، صدقہ کرنے والے نے وہ عمل صرف اور صرف اللہ کے لیے کیا ہو، کسی اور کے لیے نہ کیا ہو۔ لیکن بہرحال یہ فکرہ ڈرا دینے والا بھی ہے کہ اللہ تو متقین ہی کے عمل کو قبول کرتا ہے، اور ہمارے اسلاف اس بات سے بڑے ڈرا کرتے تھے۔ حضرت عامر بن عبداللہ بڑے پائے کے تابعی ہیں، لیکن اپنی وفات کے وقت رو رہے تھے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ نے تو ساری زندگی اعمال صالحہ میں اور عبادت میں گزاری ہے، پھر رونے کی کیا وجہ ہے؟ تو فرماتے ہیں تم یہ کہتے ہو، اور میرے کانوں میں اللہ کا یہ ارشاد گونج رہا ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اور فرماتے ہیں مجھے کچھ معلوم نہیں کہ میری کوئی عبادت قبول بھی ہوئی ہے یا نہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یقین ہو جائے کہ میرا کوئی عمل اللہ نے قبول فرما لیا تو یہ وہ نعمت ہے کہ ساری زمین سونا بن کر میرے قبضے میں آ جائے تو بھی اس کے مقابلے میں کچھ نہ سمجھوں۔ یعنی ایک طرف ساری زمین سونا بن کر میرے قبضے میں آ جائے تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی خوشی مجھے اس بات سے ہوگی کہ اللہ نے میرے کسی عمل کو قبول فرما لیا ہے۔ تو بڑی قیمتی بات ہے کہ اللہ ہمارے عملوں کو قبول کر لے۔ اسی طرح ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ بات یقینی طور پر طے ہو جائے، یعنی معلوم ہو جائے کہ میری ایک نماز اللہ کے ہاں قبول ہو گئی، تو میرے لیے وہ ساری دنیا اور اس کی نعمتوں سے زیادہ ہے۔ یعنی سب سے بڑھ کر مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میرے رب نے میری ایک نماز کو قبول کر لیا، کیونکہ جو عمل قبول ہو جائے وہ کوئی چھوٹا اور معمولی عمل نہیں رہتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تقوی کے ساتھ کوئی چھوٹا سا عمل بھی چھوٹا نہیں، اور جو عمل قبول ہو جائے اسے چھوٹا کیسے کہا جا سکتا ہے؟ یعنی تقوی کے ساتھ کیا ہوا عمل ہی قبول ہوتا ہے، اور ایسا عمل جو قبول ہو جائے وہ خواہ دنیا کی نگاہوں میں کوئی چھوٹا عمل ہو لیکن اللہ کی نگاہ میں وہ بڑا قیمتی ہو جاتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے ایک شخص کو خط میں یہ نصیحت لکھی کہ میں تجھے تقوی کی تاکید کرتا ہوں، جس کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا اور اہل تقوی کے سوا کسی پر رحم نہیں کیا جاتا، اور فرماتے ہیں تقوی کے بغیر کسی چیز پر ثواب نہیں ملتا۔ یہ عمر بن عبدالعزیز لکھ رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس بات کا آواز کہنے والے تو بہت ہیں مگر عمل کرنے والے بڑے کم ہیں۔ اللہ اکبر، واقعی کتنی حقیقت ہے۔ اس بات کی نصیحت کرنے والے میرے جیسے بہت سارے لوگ ہیں، عمل کرنے والوں کی کمی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ تو آیت کے اس حصے سے سیکھنے کی بات کیا ہے کہ انسان نیکی کرے، صدقہ کرے، خیرات کرے، عبادت کرے، قربانی کرے، اور پھر اپنی اس نیکی کو، اپنے اس عمل کو اللہ پر احسان نہ سمجھے یا اس کے اندر کوئی بڑائی محسوس نہ کرے، بلکہ وہ ڈرتا رہے، وہ اللہ سے قبولیت کی دعا کرتا رہے کہ پروردگار میرے اس عمل کو جو میں نے تیرے لیے کیا ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کتنی بڑی نیکی کر رہے تھے، اللہ کا گھر تعمیر کر رہے تھے، اور تعمیر کرتے جاتے ہیں اور رب سے دعا مانگتے جاتے ہیں ربنا تقبل منا، اے اللہ ہم سے اس کو قبول فرما لے۔ تو کبھی کسی ذوم میں مبتلا نہ ہو، کسی تکبر میں مبتلا نہ ہو، اپنی کسی نیکی کو رب پر احسان نہ سمجھیں، نیکیاں کرتے جائیں، رب سے ڈرتے جائیں اور اللہ سے دعا کرتے جائیں پروردگار تو قبول فرما لے۔ قرآن کی ایک آیت ہے نا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ انہم الی ربہم راجعون، کہ جن کا حال یہ ہے کہ دیتے ہیں جو کچھ بھی دیتے ہیں اور دل ان کے اس خیال سے لرزتے رہتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص چوری اور زنا اور شراب نوشی کرتے ہوئے اللہ سے ڈرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا بنت صدیق، اے صدیق کی بیٹی، اس سے مراد وہ شخص ہے جو نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے اور پھر اللہ عز و جل سے ڈرتا رہتا ہے۔ آیت نمبر 28 دیکھیے، لَئِن
البتہ اگر بسطتا تو نے بڑھایا الیہ میری طرف یدا کا اپنا ہاتھ لتقتلنی تاکہ تو قتل کرے مجھے، ما انا بباسطن میں نہیں بڑھانے والا یدیا اپنا ہاتھ الیکا تیری طرف لاقتلک تاکہ تجھے قتل کروں، انی اخاف اللہ رب العالمین بے شک میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ یہاں دیکھیے حابیل کتنے ہمبل اور کتنے پرسکون انداز میں جواب دے رہے ہیں۔ ان کی بات سن کر تو قابیل کا دل پسیج جانا چاہیے تھا کہ میں اسے جان سے مار ڈالنے کی بات کر رہا ہوں، اور نہ اسے غصہ آ رہا ہے، نہ اسے طیش آ رہا ہے، نہ وہ کوئی جوابی کارروائی ہی کر رہا ہے۔ اور یہاں حابیل کی بات کیا ہے کہ تیرا مجھے قتل کرنے کا ارادہ ہو تو ہو، میرا تمہیں قتل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ اور ان کی اس بات سے یہ نہ سمجھا جائے کہ قابیل جب قتل کرنے آیا ہوگا تو حابیل ہاتھ باندھ کر سر جھکا کر کھڑا ہو گیا ہوگا کہ آؤ مجھے مار لو، نہیں، بلکہ حابیل کی اس بات کا مقصد یہ ہے کہ اگرچہ تم یہ دھمکی دے رہے ہو لیکن اس کے باوجود میں یہ نہیں کروں گا کہ پہلے اٹھ کر تمہیں قتل کر دوں۔ اور اس سے کوئی یہ بھی نہ سمجھے کہ حابیل بزدل تھا، یہ بزدلی کی بات نہیں ہے، یہ تو اس بہادر کی بات ہے جس کے دل کے اندر صرف اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ اور قتل کرنے کے لیے تو کوئی وجہ ہونی چاہیے، جس طرح ہماری شریعت کے اندر قتل کے بدلے قتل ہے، یعنی قصاص میں قتل ہوگا۔ اگر کسی شادی شدہ نے زنا کیا ہے اس کے لیے سنساری کی صورت میں قتل کی سزا ہے، مرتد کے لیے قتل کی سزا ہے، اسلامی حکومت سے بغاوت کرنے والوں کے لیے قتل کی سزا ہے، لیکن یہاں تو ایسی کوئی وجہ نہیں ہے، نہ اس نے قتل کیا ہے، نہ وہ اسلام سے مرتد ہوا ہے، نہ وہ شادی شدہ زانی ہے، پھر اس سے بڑھ کر ایک دین کا رشتہ ہے، پھر اس سے بھی بڑھ کر بھائی کا رشتہ ہے، یعنی قتل کرنے کی کوئی معقول وجہ تو ہے ہی نہیں، تو میں کیوں تمہیں ماروں؟ اور اگر دو لوگ دونوں ہی ایک دوسرے کو مارنے کا ارادہ رکھتے ہوں تو گناہگار تو دونوں ہی ہوں گے۔ بخاری کی روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو مسلمان اپنی تلواروں کے ساتھ ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ تو صحابی نے پوچھا ہے اللہ کے رسول، یہ تو قاتل ہے، یعنی قاتل کا جہنم میں جانا تو سمجھ میں آتا ہے، مقتول کا کیا قصور ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس لیے کہ وہ بھی اپنے قاتل کے قتل پر حریص تھا، اور کسی انسان کو قتل کرنا، کسی مسلمان کو قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے، بلکہ کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑے بڑے گناہوں میں آتا ہے۔ قتل کرنے کی تو اسلام ہرگز اجازت نہیں دیتا، لیکن دفاع کی اجازت دیتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شریعت میں اپنے بچاؤ کے لیے حملہ آور کا مقابلہ کرنا واجب ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے، جو اپنے دین کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کیا جائے وہ شہید ہے، جو اپنی جان کی حفاظت کی خاطر مارا جائے وہ شہید ہے، اور جو اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کیا جائے وہ شہید ہے۔ یعنی یہ سب شہید ہیں جو اپنی جان، مال، اپنے گھر والے اور اپنے دین کی حفاظت کرتے ہوئے مارے جاتے ہیں۔ تو گویا اپنے جان اور مال اور اہل و عیال کی حفاظت کرنا، ان کا دفاع کرنا یہ واجب ہے۔ اسی طرح احکام القرآن میں یہ حدیث درج ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک شخص میرا مال لوٹنے کے لیے میرے پاس آتا ہے، میں اس کے ساتھ کیا سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا اسے اللہ کی یاد دلاؤ، یعنی اسے خوف خدا دلاؤ۔ عرض کیا اگر وہ اللہ کو یاد نہ کرے؟ فرمایا تو پھر اس کے مقابلے کے لیے ارد گرد رہنے والے مسلمانوں سے مدد طلب کرو۔ عرض کیا اگر میرے ارد گرد مسلمان نہ ہو تو کیا کروں؟ فرمایا اس کے خلاف سلطان سے مدد لو۔ عرض کیا اگر سلطان دور ہو تو کیا کروں؟ تو فرمایا پھر اپنے مال کے دفاع میں مقابلہ کرو، یہاں تک کہ یا تو اپنا مال محفوظ کر لو یا تمہاری جان چلی جائے اور تم شہید کہلاؤ۔ یعنی سب سے پہلے اگر کوئی زیادتی کرتا ہے تو اسے خوف خدا دلایا جائے، اسے قرآن اور سنت کے احکامات یاد دلائے جائیں، اسے اسلام یاد دلایا جائے، اسے احساس دلایا جائے کہ وہ زیادتی کر رہا ہے۔ لیکن اگر وہ پھر بھی باز نہ آئے تو خواہ مسلمانوں سے مدد لی جائے، سلطان سے مدد لی جائے یعنی حکومت سے مدد لی جائے، یا پھر خود اپنے دفاع کے لیے لڑا جائے۔ پھر اگر اس دفاع میں انسان کی جان بھی چلی جائے تو وہ شہادت کی موت مرے گا۔ لیکن حابیل کے رویے سے ایک چیز یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر زیادتی کا جواب دیا جائے، ہر زیادتی کا بدلہ لیا جائے، کچھ معاملات اللہ پر بھی چھوڑ دینے چاہیے، اور اللہ بہترین بدلہ لینے والا ہے۔ اور یہ کہ مومن کو تحمل مزاج ہونا چاہیے، کسی بھی بات پر طیش میں آ جانا، غصے میں بھڑک اٹھنا اور ایک دم سے کوئی کاروائی کر ڈالنا، یہ مومنانہ مزاج نہیں ہے۔
مومن ٹھنڈے دل و دماغ کا ہوتا ہے، وہ اپنے ہر قول اور عمل سے پہلے سوچتا اور سمجھتا ہے۔ اور یہاں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں نا کہ اگر اسرائیلی روایات درست ہیں اور یہ سارا جھگڑا ایک عورت سے نکاح کی وجہ سے ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو عورا بن کر رہنے کا حکم دیا ہے کہ وہ پردے میں رہے۔ یہ عورت اگر پردے میں نہ رہے تو نہ جانے ہی کتنے گھر اور کتنی ہی جانیں اور کتنے ہی فتنے اور فساد اور بگاڑ کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ عورت اللہ کی نظر میں بڑی قیمتی ہے، قیمتی چیز کے پیچھے لڑائی ہوتی ہے نا، لہٰذا اللہ عورت کو تاکید کرتے ہیں کہ وہ اپنی قدر و قیمت پہچانے اور اپنا حسن اور اپنے ناز اور انداز نامحرموں کو نہ دکھاتی پھرے۔ اور حابیل کیا کہتے ہیں؟ انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے جو دونوں جہانوں کا پروردگار ہے، جو اس دنیا کا بھی مالک ہے اور آخرت کا بھی مالک ہے۔ گویا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں کیوں قتل نہیں کروں گا، اس لیے نہیں کہ میں بزدل ہوں، بلکہ اس لیے کہ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ اللہ کا خوف انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے، یہ گناہوں کے لیے بریک کا کام دیتا ہے، اور یہی خوف تقویٰ کا دوسرا نام ہے۔ اور بالکل جس طرح ایک سیمنٹ کسی دیوار کو مضبوط بناتا ہے اور وہ دیوار آندھی، طوفان اور زلزلوں میں بھی کھڑی رہتی ہے، ٹوٹتی نہیں، بکھرتی نہیں، کیونکہ اس میں اچھی کوالٹی کا مناسب مقدار میں سیمنٹ استعمال ہوا ہے۔ بالکل اسی طرح جب مومن کے کردار میں، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے تو وہ اسے اسی طرح برائیوں کے طوفان میں، شیطان کے وسوسوں میں، نفس کی ترغیبات میں اسے ایمان پر کھڑا رکھتا ہے۔ اور اللہ کا ڈر پتہ چلتا ہے انسان کے عمل سے، عمل بتاتا ہے کہ یہ فرد اللہ سے ڈرتا ہے۔ کہنے کو تو شیطان کا جملہ بھی قرآن میں نقل ہے کہ اس نے کہا تھا انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ تو زبان سے کہنا کافی نہیں ہے، عمل سے ثبوت دینے کی ضرورت ہے۔ اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو شریف لوگ ہوتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ لوگ زیادتی کر رہے ہیں، لوگ جھوٹ بولتے ہیں، وہ دھوکہ دیتے ہیں اور فائدہ لے جاتے ہیں، لیکن ایک مومن آدمی کہتا ہے کہ وہ یہ سب جاننے کے باوجود اس کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ آیت نمبر 29 دیکھیے، انی اریدو، بے شک میں چاہتا ہوں، ان تبوء، کہ تو سمیٹ لے، بھی اسمی، میرا گناہ، و اسمی کا، اور اپنا گناہ، فتکون من اصحاب النار، اور تو ہو جائے جہنم والوں میں سے، وذالک جزاء الظالمین، اور ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا کہ حابیل نے بھائی کو سمجھانے کے لیے نرم رویہ اختیار کیا، اور اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہی حابیل اپنے بھائی کو سمجھاتے ہوئے سخت رویہ اپنا رہے ہیں، انہیں آخرت کا خوف دلا رہے ہیں، انہیں آگ کے عذاب سے ڈرا رہے ہیں، انہیں گناہوں کے وبال سے آگاہ کر رہے ہیں، انہیں خبردار کر رہے ہیں کہ جو کچھ تم کر رہے ہو یہ ظلم ہے، اور ظالم کی سزا تو جہنم ہے۔ اور یہاں کوئی انی اریدو سے یہ مراد نہ لے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تو ہی میرا قتل کر کے جہنم کا حقدار بن جائے۔ یہاں اریدو کا مطلب چاہنا نہیں ہے، گناہ کی تو چاہت کرنا، خواہش کرنا، خواہ اپنے لیے ہو یا کسی کے لیے ہو، منع ہے، گناہ ہے۔ یہاں مراد یہ ہے کہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عمل کر کے تو گناہوں کا وبال اپنے سر لاد لے گا اور جہنم کی سزا پائے گا۔ اور یہاں بھی اسمی و اسمی کا ایک مطلب یہ ہے کہ میرے قتل کا گناہ اور تیرے اپنے گناہ، یہ سارے گناہ تو سمیٹے گا۔ اور ایک مراد یہ ہے کہ ناحق قتل کی سزا صرف یہ نہیں ہے کہ اسے اس جرم کے عوض جہنم میں ڈال دیا جائے، بلکہ یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ مقتول کے گناہ بھی اس کے کھاتے میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ مسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر مجھے دو لشکروں یا دو صفوں میں سے کسی ایک صف میں زبردستی لایا جائے، پھر کسی کی تلوار میری گردن اڑا دے یا کسی کا تیر مجھے مار ڈالے، تو آپ نے فرمایا قاتل اپنے اور تیرے گناہ سمیٹ کر اللہ کے پاس آئے گا اور وہ جہنمی ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہمارے نزدیک مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہو نہ کوئی ساز و سامان۔ آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ لے کر آئے گا، اور اس طرح آئے گا کہ دنیا میں اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا یا اس کا خون بہایا ہوگا، اسے مارا ہوگا،
تو کیا ہوگا؟ تو اب اس ظالم کی نیکیاں مظلوم کے نامہ اعمال میں ڈال دی جائیں گی، اور اگر پھر بھی اس کا ظلم، اس کی زیادتی بڑی ہوگی تو مظلوم کے گناہ ظالم پر لاد دیے جائیں گے۔ اس سے بڑا مفلس اور غریب کون ہو سکتا ہے؟ گویا وہ لوگ جو ظلم کرتے ہیں، جو آج اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ظلم کر کے دندناتے پھریں گے، انہیں کوئی پکڑنے والا نہیں، انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں، انہیں کوئی روکنے والا نہیں، ایک دن آئے گا جب انہیں اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہوگا، اور گویا وہ مظلوم کے آگے ہاتھ بندھے ہوئے کھڑے ہوں گے، اور اس کی نیکیاں مظلوم کے کھاتے میں جا رہی ہوں گی، اور مظلوم کے گناہ ان کے سر پر لادے جا رہے ہوں گے، اور وہ بے بسی سے دیکھ رہے ہوں گے۔ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسانیت کے آغاز سے ہی قتل عمد کی سزا جہنم ہی ہے۔ اللہ نے یہی سزا ایسے مجرم کے لیے مقرر کر رکھی ہے، سوائے اس کے جو سچے دل سے توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے۔ اور ایک ترجمہ تو بھی اسمی و اسمی کا وہی، جیسے پہلے بھی بتایا کہ تمہارے وہ گناہ جس کی وجہ سے تمہاری قربانی قبول نہ ہوئی، اور اس میں میرے قتل کا گناہ بھی شامل ہو جائے اور تو جہنم والوں میں چلا جائے۔ تو یہاں آپ دیکھیے کہ اتنی مشکل صورتحال میں بھی ایسے ظالم بھائی کو بھی بھائی سمجھا رہا ہے، اور نظر آ رہا ہے بھائی مان کے نہیں دے رہا، لیکن سمجھانے والے نے اپنے سمجھانے میں کسر نہیں کی۔ تو ہر حال میں نیکی کا حکم دیتے رہیے، برائی سے منع کرتے رہیے، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں ہم سرخرو ہو جائیں کہ ہم نے تو اپنا فرض نبھایا تھا۔ آیت نمبر 30 دیکھیے، فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ، تو آمادہ کیا اسے اس کے نفس نے، قتل اخیہ، اپنے بھائی کے قتل پر، فَقَتَلَهُ، تو اس نے قتل کر دیا اسے، فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہو گیا خسارہ پانے والوں میں سے۔ یہاں فَطَوَّعَتْ کا لفظ دیکھیے، طا واو عین کے روٹ ورڈ کے ساتھ، تو یعنی اطاعت بھی اسی سے ہے، دل کی خوشی سے کوئی کام کرنا یا دل کی آمادگی سے کوئی کام کرنا، اور یہاں طوعت سے مراد یہ ہے کہ کسی برے کام کو اچھی شکل میں دکھانا تاکہ وہ اس پر آمادہ ہو جائے، یا کسی ایسے کام کو آسان بنا دینا۔ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ، اس نے اس کے لیے اس مشکل کام کو، اس برے کام کو آسان بنا دیا، اسے اچھی شکل میں دکھایا۔ اور وہ برا کام کیا تھا؟ اپنے بھائی کے قتل کا، اتنا قبیح کام، اتنا درندگی والا کام بھی، نفس کی چالاکیاں دیکھیے کہ اس نے ایسے گھناؤنے کام کو بھی خوبصورت بنا کے پیش کیا۔ تو نفس ایسے ہی کرتا ہے، انسان کو تعویلیں سجھاتا ہے، دلیلیں دیتا ہے، کچوکے لگاتا رہتا ہے، مسلسل ابھارتا رہتا ہے تاکہ انسان اس برائی پر آمادہ ہو جائے۔ اور وہ کام جو بڑا مشکل کام تھا، جو آج سے پہلے کبھی کسی نے کیا بھی نہیں تھا، اور پھر یہ قتل کسی دشمن کا قتل نہیں تھا، کسی برے انسان کا قتل نہیں تھا، کسی غیر کا نہیں تھا، یہ اپنے پیارے صالح فطرت خیر خواہ محبت کرنے والے بھائی کا قتل تھا۔ یہ تو اور بھی مشکل بات تھی، لیکن نفس نے اسے ایسے سبز باغ دکھائے کہ وہ اتنی مشکل بات پر آمادہ ہو گیا، اس نے اپنے بھائی کا ہی قصہ تمام کر دیا۔ اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آغاز میں ہر مجرم کو جھجک آتی ہے، یعنی آپ یہاں دیکھیں کہ قابیل یقیناً اس نے جب اپنے بھائی کی باتیں سنی تو وہ کچھ عرصے تک ان پر غور کرتا رہا ہوگا، لیکن بالآخر اس کے نفس نے اسے آمادہ کر لیا۔ تو ہر مجرم کو آغاز میں جھجک آتی ہے، اس کے اندر ایک ملامت کرنے والا نفس ہے جسے ضمیر کہتے ہیں، وہ اسے ملامت کرتا ہے، اسے روکتا ہے، وہ احتجاج کرتا ہے، وہ کسی چوکیدار کی طرح دیوار بن کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ لیکن جب وہ انسان اپنے اس ضمیر کو مختلف ہیلوں سے، بہانوں سے، تعویلوں سے چپ کرا دیتا ہے تو اس کا جرم اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور یہ کشمکش ہر انسان میں جاری رہتی ہے، یہ مجھ میں اور آپ میں بھی جاری رہتی ہے۔ کرنے کا کام کیا ہے کہ اگر اس نفس کو، جسے نفس امارہ کہتے ہیں، جو برائیوں پر ابھارتا ہے، جو گناہوں پر آمادہ کرتا ہے، اگر انسان اس نفس کو دبا لے اور ضمیر کی آواز سن لے، اسے چپ نہ کرائے، تو کامیابی ہی کامیابی، فائدہ ہی فائدہ۔ لیکن اگر ضمیر کو چپ کرا کے، نفس لوامہ کو بہلا پھسلا کر سلا کر، اگر وہ نفس امارہ کی بات مان لیتا ہے اس نفس کے نیچے، تو گویا وہ اپنے اس نفس کے نیچے دب جاتا ہے اور گھاٹا ہی گھاٹا پاتا ہے، نقصان ہی نقصان اٹھاتا ہے۔ یہاں آپ دیکھیے، یقیناً بھائی کی محبت، اس کی نیکی، اس کی پاکیزگی، پھر باپ کی ناراضگی اور اللہ کا غضب، یہ ساری چیزیں اس کے راستے میں پہاڑ بن کر کھڑی ہو گئی ہوں گی، لیکن محنت دیکھیے نفس امارہ کی، جس کے بارے میں کسی شاعر نے کہا تھا نا،
بھروسہ کچھ نہیں اس نفس امارہ کا ہے ثاقب، فرشتہ بھی یہ بن جائے تو اس سے بدگما رہنا۔ یعنی اس نفس امارہ سے کوئی بھلائی کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ یہ ہمارا اگر ایک دشمن شیطان ہے تو دوسرا اس سے بھی بڑا دشمن ہمارے اندر ہے، اور وہ ہمارا نفس ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے کہ اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے اللہ میرے حال کی اصلاح فرما دے اور مجھے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے نفس کے حوالے نہ کر۔ اور نفس تو ایسی چیز ہے، اس کی جتنی مانے یہ اتنا پھولتا جاتا ہے، طاقتور ہوتا جاتا ہے، اور پھر ہمیں اپنے اشاروں پر نچواتا ہے، ہمیں ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو اپنے اندر جاری اس کشمکش کو مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر نیکی کی قوت نفس پر غالب آ جائے تو انسان گناہ سے بچ جاتا ہے، لیکن اگر شر غالب آ گیا تو یوں سمجھ لیں کہ انسان چاروں شانے چت زمین پر آ گرتا ہے، اور کوئی بڑی بات نہیں ہے منظر دیکھ کر شیطان کہا لگا کر ہنستا ہو۔ تو ضمیر کی آواز کو سنیے اور نفس امارہ کو خدا نہ بننے دیجیے کہ اس کی ہر بات مانی جائے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا فَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا؟ یعنی ایسا انسان نفس کی ایسے مانتا ہے جیسے خدا کی مانی جانی چاہیے۔ اللہ ہم نفس کی شرارتوں سے اور شیطان کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی پناہ میں لے لے۔ اور یہاں اللہ فرماتے ہیں فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ ہو گیا خسارہ پانے والوں میں سے۔ کیسا خسارہ؟ کتنا خسارہ؟ کہاں کا خسارہ؟ دنیا کا بھی خسارہ اور آخرت کا بھی خسارہ، اور بے شمار خسارہ۔ دنیا میں کیا کیا نقصان؟ دیکھیے، بھائی جیسا ساتھی، بھائی جیسا مددگار کھو دیا، لوگوں کی لعنت، ملامت، بدنامی، ذلت اپنی جگہ، عمر بھر کی بے چینی، بے سکونی، بے آرامی دوسری طرف، پھر گناہوں سے دل کی سیاہی، چہرے کی نحوست، گھر سے برکت، ہر چیز اٹھ جاتی ہے۔ کیسے کیسے نفسیاتی مسائل، کیسے کیسے ڈپریشن کا انسان شکار ہو جاتا ہے، اور وہ ایسے مسائل کا یقیناً شکار ہوا ہوگا، اور جس مقصد کے لیے قتل کیا ہوگا وہ بھی حاصل نہیں ہوا ہوگا۔ اور بظاہر اس واقعے میں ہم یہ سمجھیں کہ نقصان حابیل کا ہوا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے قابیل کے بارے میں کہا کہ اس نے نقصان اٹھایا۔ گویا جو دوسرے کو نقصان پہنچاتا ہے وہ دراصل خود نقصان اٹھاتا ہے، جو دوسرے کے لیے گھڑا کھودتا ہے وہ خود اس میں گرتا ہے۔ اور یہ تو دنیا کا نقصان، آخرت کا نقصان تو اتنا بڑا کہ جس کے مقابلے میں دنیا کے نقصان کی کوئی حیثیت نہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کسی انسان کو ظلماً قتل کیا جائے گا تو آدم کے اس پہلے بیٹے کے ذمے بھی اس کے خون کا حصہ ہوگا، کیونکہ وہ سب سے پہلا شخص تھا جس نے قتل کو جاری کیا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ گویا قیامت تک دنیا میں جہاں کہیں جو کوئی بھی ظلماً قتل کیا جائے گا، اور آج تک نہ جانے کتنے لاکھوں کروڑوں لوگ قتل ہوئے اور نہ جانے کتنے قتل ہوں گے، ان سب کے قتل کی سزا ان کے قاتل کو بھی اور قابیل کو بھی ملے گی۔ اللہ اکبر! اتنے گناہوں کا بوجھ، اتنے قتلوں کا بوجھ، اتنا بڑا خسارہ، اتنا بڑا نقصان اس نے اٹھایا، تو یہ تو قابیل کا خسارہ اور نقصان ہے۔ میں اور آپ بھی دیکھ لیں کہ جو کوئی کسی برائی کو، کسی برے طریقے کو، کسی غیر شرعی رسم و رواج کو، انداز کو اپنے خاندان میں شروع کرتا ہے، جاری کرتا ہے، سپورٹ کرتا ہے، اس کو دیکھ کر جتنے لوگ اس برائی کو اور اس غیر شرعی طریقے کو اور انداز کو اپناتے ہیں، سب کے گناہوں میں اس کے گناہ کا حصہ بھی ہے جس نے اسے جاری کیا، جس نے اسے شروع کیا۔ اللہ ہمیں نیکیوں کے سلسلے جاری کرنے والا بنائے، خیر کے سلسلے جاری کرنے والا بنائے۔ اللہ ہمیں شر کو روکنے والا، شر کو مٹانے والا بنائے۔ آیت نمبر 31 دیکھیے، فَبَعَثَ اللَّهُ، تو بھیجا اللہ نے، غراباً، ایک کوا، یبحث، وہ قرید رہا تھا، فی الارض، زمین میں، یعنی وہ زمین میں مٹی کو اپنی چونچوں کے ساتھ اور اپنے پنجوں کے ساتھ اکھاڑ رہا تھا، کھول رہا تھا، قرید رہا تھا، لیریہو، تاکہ وہ دکھائے اسے، کیفا، کیسے، یواری، وہ چھپائے، سوءتا، لاش، اخیہ، اپنے بھائی کی۔ آیت کے اس حصے کی پہلے تشریح کر لیتے ہیں۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اس واقعے سے پہلے کبھی کوئی انسان طبعی موت بھی نہیں مرا تھا، کیونکہ اگر کوئی مرا ہوتا، کوئی فوتگی ہوئی ہوتی تو تکفین اور تدفین کا طریقہ تو معلوم ہوتا، لیکن اس سے پہلے کبھی کوئی مرا ہی نہیں تھا۔
اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسانیت میں سب سے پہلی موت طبعی نہیں تھی، قاتلانہ تھی۔ گویا وہ بات جو فرشتوں نے کہی تھی نا کہ اللہ تو انسان کو اختیار دینے جا رہا ہے، تو یہ تو زمین میں خونریزیاں کرے گا، تو ان کا ڈر درست نکلا۔ پھر اسرائیلی روایات میں آتا ہے کہ جب قابیل نے اپنے بھائی کو مار دیا اور اب وہ پریشان تھا کہ اپنی بھائی کی لاش کے بارے میں کیا کرے، ایک گناہ تو وہ کر بیٹھا، اب اس گناہ کو وہ کیسے چھپائے؟ تو اچانک اس نے دیکھا کہ ایک کوے نے زمین کھودنا شروع کی اور زمین کھود کر ایک مرے ہوئے کوے کو وہاں دفن کیا۔ تو اسے سمجھ میں آیا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ فبعث اللہ غرابا، اور یہ کوا اللہ نے بھیجا۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ، آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، اور اچانک آپ واٹس ایپ پر یا سوشل میڈیا پر یا اخبار میں کوئی ایسی بات دیکھ لیتے ہیں، یا اپنے ارد گرد ماحول میں کوئی انسان آپ کو کوئی ایسی بات بتا دیتا ہے، کوئی ایسا لیکچر آپ کے سامنے آ جاتا ہے، قرآن کی کوئی آیت آپ کے سامنے آ جاتی ہے، کوئی کتاب آپ نے کھولی اور کوئی ایسی بات آپ کے سامنے آ گئی کہ آپ کو اچانک سمجھ آ جاتی ہے کہ یہی تو میرا مسئلہ تھا۔ اللہ کی رہنمائی کرنے کے طریقے بے شمار، اور اسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی بے شمار مخلوقات ہیں، اللہ جس سے چاہے اپنے دین کا کام لے لے، اور استاد تو استاد ہے، خواہ وہ کوے جیسا سیاہ کیوں نہ ہو، اسٹیٹس میں آپ سے کمتر کیوں نہ ہو، کہاں انسان اشرف المخلوقات، ایک پیغمبر کا بیٹا، کہاں ایک کوا اس کی رہنمائی کا ذریعہ بنا، اس کا استاد بنا، اسے طریقہ سجھایا، اسے راہ دکھائی۔ بہرحال انسان کی فطرت بھی بڑی عجیب ہے، رب نے انسان کی رہنمائی کے لیے انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجی، اس رہنمائی سے تو اس نے فائدہ نہ اٹھایا، مگر کوے کی رہنمائی قبول کر رہا ہے۔ تو جو رب کی رہنمائی قبول نہیں کرتے، وہ ہر گری پڑی چیز کی رہنمائی کو قبول کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ کیا حال ہے، انسان کا انکار کرتا ہے تو رب کا انکار کر دیتا ہے، جھکنے میں آتا ہے تو پتھروں کے آگے جھک جاتا ہے۔ بہرحال کوا، جس کے بارے میں ہم بچپن سے کہانیاں پڑھتے آئے، تھرسٹی کرو کے نام سے، ونس اپون اے ٹائم دیر واز اے کرو، جیسے وہ کوا جسے پیاس لگی ہوئی تھی اور اس نے پانی پینا تھا اور گھڑے میں پانی تھوڑا تھا، اور اس نے پتھر جمع کرنے شروع کیے، ایک ایک پتھر چونچ پہ لاتا جاتا، گھڑے میں ڈالتا جاتا، یہاں تک کہ پانی کی سطح بلند ہو گئی اور اس نے پانی پیا، پیاس بجھائی اور اڑ گیا۔ تو واقعی کوا ایک سیانہ پرندہ ہے، سمجھدار پرندہ ہے۔ اور کوے کے بارے میں تو آتا ہے کہ جب وہ کوئی کھانے کی چیز بھی اچکتا ہے اور اگر بر وقت اسے کھانا نہیں چاہتا تو زمین کرید کر یا کسی چیز کے نیچے اسے دبا دیتا ہے، چھپا دیتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے نہ صرف جینے کے طریقے سکھائے ہیں بلکہ مرنے کے بعد کی رہنمائی بھی دی ہے، اور زمین میں دفن کرنا یہ ہماری شریعت کا طریقہ ہے۔ قرآن کہتا ہے ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اس نے اسے موت دی اور اسے قبر میں پہنچایا۔ ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، کیا ہم نے زمین کو زندوں اور مردوں کی جمع کرنے کی جگہ نہیں بنایا؟ تو یہ اسلام کا طریقہ ہے کہ جب کوئی فوت ہو جائے اس کا غسل کیا جائے، اسے کفن پہنایا جائے، اس کے لیے دعا کی جائے، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے اور اسے احترام کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے۔ بہترین طریقہ اسلام کا طریقہ ہے۔ دوسرے مذاہب کو دیکھیے، کہیں میت کو جلا کر راکھ کر دینا ہے، کہیں میت کو مسالے لگا کر محفوظ کر دینا ہے، نہ جانے اور کیسے کیسے طریقے ہیں۔ اور میرا اور آپ کا دین جو طریقہ بتاتا ہے وہ سب سے بہترین ہے، انسان کے لیے سب سے قابل احترام طریقہ ہے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ مرنے والا عام طور پر کسی بیماری سے مرا ہوا ہوتا ہے، جب اسے مٹی میں دفن کر دیا جاتا ہے تو جراثیم کی نشو و نما اور اس کا پھیلاؤ رک جاتا ہے۔ مٹی میں دفن کرنے سے وہ درندوں کی چیر پھاڑ سے بھی بچ جاتا ہے، اس کے جراثیم بھی نہیں پھیلتے، تعفن بھی نہیں ہوتا۔ اور یہ طریقہ نہ ہوتا اور یوں ہی سب مردوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہوتی، کتنا ڈراؤنا منظر ہوتا، کتنا گھناؤنا منظر ہوتا، کتنا تعفن ہوتا، بدبو ہوتی، جراثیم ہوتے۔ اللہ کا دیا ہوا طریقہ بہترین طریقہ ہے، اللہ کا دیا ہوا دین بہترین دین ہے۔ یہاں آیت میں آپ دیکھتے ہیں کہ بھائی کی لاش کے لیے لفظ کیا ہے؟ سو آتا بری چیز کو کہتے ہیں، یعنی وہ چیز جو آنکھوں کو اچھی نہ لگے۔ یعنی آپ دیکھیے جو سچ مچ کا بدن ہوتا ہے، اس کی خوبصورتی، اس کا حسن و جمال اچھا لگتا ہے،
اور وہی بدن مرنے کے بعد کیا چیز بن جاتا ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ اسے جلدی سے نگاہوں سے ہٹا دیا جائے. کوئی آپ کا اپنا کیوں نہ ہو، کوئی پیارا کیوں نہ ہو، اس سے بہت محبت کیوں نہ ہو، لیکن مرنے کے بعد اسے کوئی اپنے ساتھ رکھنا گوارا نہیں کرتا. مبارک ہے وہ لوگ جو مٹی کے ڈھیر کی اتنی خاطر نہ کریں کہ اپنی روح کو عذاب میں مبتلا کر بیٹھیں. آیت کا اگلا حصہ دیکھیے. اللہ فرماتے ہیں قالا، قابیل نے کہا یا ویلتا، ہائے افسوس، اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، میں عاجز آ گیا، میں اس کوے کی مانند بھی نہ ہو سکا، فاواری سوءت اخی، کہ میں اپنے بھائی کی لاش ہی چھپا لیتا، فاصبح من النادمین، تو وہ ہو گیا شرمساروں میں سے. اس آیت میں دیکھیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ قابیل شرمندہ ہوا، وہ نادم ہوا، مگر اسے یہ ندامت کس بات پر ہوئی؟ اس بات پر نہیں ہوئی کہ اس نے گناہ کیا ہے، اس بات پر نہیں ہوئی کہ اس نے زیادتی کی ہے، اس بات پر نہیں ہوئی کہ اس نے رب کو ناراض کیا ہے، بلکہ اس بات پر ندامت ہوئی یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، ہائے افسوس، میں اس کوے کی مانند میں نہ ہو سکا. یعنی اس سے افسوس ہوا تو اس بات پر کہ میرے اندر کوے جتنی بھی عقل نہیں، کوا بھی مجھ سے زیادہ سمجھدار نکلا، میں تو اس سے بھی زیادہ بے وقوف ثابت ہوا، کم عقل ثابت ہوا کہ مجھے یہ سمجھ ہی نہیں آئی کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپاتا. اگر قابیل اپنے فعل پر پشیمان ہوتا، نادم ہوتا، توبہ کرتا تو معاف کر دیا جاتا، بھائی کا قتل بھی معاف کر دیا جاتا، اور دنیا میں جو قتل قیامت تک ہوتے رہیں گے ان کا گناہ بھی اس پر نہ ہوتا. لیکن اسے اپنے گناہ پر ندامت نہیں ہوئی، اسے اپنی بے وقوفی پر ندامت ہوئی، اسے اپنی کم عقلی پر ندامت ہوئی، اسے اپنا جرم چھپا نہ سکنے پر ندامت ہوئی. اور انسان کا یہ حال ہے کہ جرم کرنے کے بعد اعتراف کرنے کی بجائے، نادم ہونے کی بجائے، وہ جرم چھپانے کی تدبیریں کرتا ہے. اسی لیے ایک مفسر لکھتے ہیں کہ ہمارے نزدیک کوا شیطان کی مثال ہے، پہلے وسوسہ اندازی کر کے جرم کرنے پر ابھارا، جب جرم کر گزرا تو اسے جرم چھپانے کی تدبیر سمجھائی. اس طرح اولاد آدم کو گمراہ کرنے کی جو قسم شیطان نے کھائی تھی اسے مکمل کرنے کے لیے کامیابی سے قدم اٹھایا. فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، قابیل کو ندامت ہوئی مگر رب سے نہیں، لوگوں سے، کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے. پچھتاوا تو ہے مگر وہ پچھتاوا نہیں جو رب کو مطلوب ہے. پچھتاوا اس بات کا کہ دنیا کیا کہے گی، یا میں نے یہ جرم کر کے اپنا ہی نقصان کیا، میری صحت خراب ہوئی، میرے کاروبار کو گھاٹا ہو گیا، میرا ہی پارٹنر مجھ سے جدا ہو گیا، تو دنیا کے نقصان پر پچھتاوے، دنیا کی رسوائی پر پچھتاوے. ایسے پچھتاوے گناہ نہیں دھویا کرتے. گناہ کو دھونے کے لیے تو رب کے سامنے ندامت کا آنسو چاہیے. اور قابیل تو جانتا تھا کہ اس کے والد نے کیسے اپنی ایک خطا کی معافی اللہ سے مانگی. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اور پھر رب نے کیسے انہیں معاف بھی کیا اور انہیں اپنا برگزیدہ بنایا، پیغمبر بنایا. پھر یہ جو کوے کی کہانی ہے، بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ دو کووں کی آپس میں لڑائی ہوئی اور ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار ڈالا اور پھر اس کے بعد اس نے اس کو زمین میں چھپا دیا. لیکن ایک جگہ اس روایت کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ اس کوے نے دوسرے کوے کو مارا نہیں تھا، بلکہ وہ ایک مرا ہوا کوا جب اس نے دیکھا تو اس نے اس کے ساتھ ایسی خیر خواہی کی کہ اس کے لیے زمین کھود کر اپنی چونچ اور پنجوں کے ساتھ کھود کھود کر اس کے لیے جگہ بنائی، اسے زمین میں دفن کیا. قابیل کو دیکھیے کہ اپنے رب بھائی کے ساتھ، اپنے پارسا بھائی کے ساتھ، اپنے خونی بھائی کے ساتھ کیسا ظلم اور زیادتی کرتا ہے. اور ایک کوا جو عقل میں اس سے کم، مرتبے میں اس سے کم، ایک سیاہ مخلوق، اس نے اپنے ہی جنس کے مرے ہوئے بھائی کے ساتھ خیرخواہی کی. تو انسان بعض اوقات اسفل السافلین کے درجے پر جا گرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آدم کے دونوں بیٹوں کا واقعہ اس امت کے لیے بطور مثال بیان ہوا ہے، تو ان میں سے اچھی مثال کی پیروی کرو. یعنی حابیل کی پیروی کرنے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی. گویا حابیل اور قابیل دو انسانی رویے ہیں جو ازل سے ہیں اور شیطان کی کارستانیوں سے ابد تک رہیں گے. تو میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو پہچاننا ہے کہ ہم کس کے فالوورز ہیں، قابیل کے یا حابیل کے. تو آئیے اپنا جائزہ لیں، کہیں میں حسد میں مبتلا تو نہیں، کہیں میں اس جلن اور کڑن میں مبتلا تو نہیں کہ اللہ نے کسی کو کوئی نعمت کیوں دے رکھی ہے، کیا میں کسی کی نعمتوں کا زوال تو نہیں چاہتی.
کیا میں کسی پر ظلم تو نہیں کرتی؟ کیا میں ظلم کرنے والوں کو خدا کا خوف دلاتی ہوں، گناہ کا، جہنم کی سزا کا خوف دلاتی ہوں؟ کیا میں لوگوں کے برے رویوں کے باوجود ان کے ساتھ تحمل کے ساتھ، خیرخواہی کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کی کوشش کرتی ہوں؟ کیا مجھ سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو میں رب کی بارگاہ میں شرمساری کا اظہار کرتی ہوں، میں شرمندہ ہوتی ہوں، میں رب سے معافی مانگتی ہوں؟ قابیل اگر شرمندہ ہو جاتا، رب سے معافی مانگ لیتا تو اتنے بڑے خسارے سے بچ جاتا۔ تو اس کے اس برے رویے اور برے انجام سے میں تو یہ سیکھ لوں کہ میں اس برے رویے سے بچ جاؤں، میں اپنے گناہوں کی توبہ کر لوں، میں اپنی اصلاح کر لوں، میں رب سے معافی مانگ لوں، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے کہ جب نہ توبہ قبول ہو نہ ہی اصلاح کی کوئی مہلت۔ اے اللہ، ہم آپ سے دعا کرتے ہیں ہمیں اپنی رحمت سے ان لوگوں میں شامل کر لے جو تجھ سے ڈرنے والے ہیں، جو تجھ سے توبہ کرنے والے ہیں، جو تیری فرما برداری کرنے والے ہیں، جو تیری دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ پروردگار، ان ساری سننے والی بہنوں کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرما، یا اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرما، ان کی پریشانیوں کو اپنی جناب سے حل فرما، ان کے گھروں کو خیر و برکت سے بھر دے، اور اے اللہ سننے والوں اور سنانے والوں کو اپنی رحمت اور اپنے فضل سے جنت الفردوس میں اکٹھا کر دینا۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا